اپنے مفاد میں منظور کردہ ارکان سینٹ کے بلز میں فاش غلطیاں، کیا 3 پرائیویٹ ممبر بل سے مالی بوجھ نہیں پڑے گا؟ الاؤنسز میں چالاکی سے بڑا اضافہ، انصار عباسی کا تجزیہ۔ سینٹ نے اپنے ارکان، ڈپٹی چیئرمین اور چیئرمین کی تنخواہیں اور الاؤنسز سے متعلق 3 پرائیویٹ ممبر بل یہ تاثر دیتے ہوئے منظور کیے کہ ان کی منظوری سے مالی بوجھ نہیں پڑے گا۔ تاہم جب موجودہ قوانین کا موازنہ ان 3 بلز کے ساتھ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کی منظوری سے بھاری مالی بوجھ پڑے گا، کیونکہ مختلف الاؤنسز، مراد اور سہولتوں کو بجٹ دستاویز کا حصہ بنائے بغیر ان میں بڑی ہی چالاکی کے ساتھ بھاری اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سینٹ نے جو کچھ کیا وہ ناجائز ہے، ان اضافہ جات کو بجٹ کا حصہ ہونا چاہیے تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ بل اب قومی اسمبلی کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ ذرائع نے اس حوالے سے بتایا ہے کہ بل قومی اسمبلی سے منظور کرائے گئے ہیں، جو کہ غلط ہے اور غلطی پر افسوس ہے۔ دریاستہ موجودہ قوانین اور سینٹ میں منظور کیے گئے ان بلز کا موازنہ کیا جائے تو یہ بل پیش کرنے والے ارکان سینٹ کے اس تاثر کی نفی ہوتی ہے کہ اس کی منظوری سے مالی بوجھ نہیں پڑے گا۔ حتیٰ کہ چیئرمین سینٹ نے جمعے کو ایوان کو یقین دہانی کرائی کہ قانون سازی کا مقصد صرف سینٹ اور قومی اسمبلی کے نمائندوں کے لیے علیحدہ قانون بنانا ہے۔ تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر سینٹ کے پاس کردہ بل باضابطہ قانون بن گئے تو نہ صرف چیئرمین سینٹ بلکہ ڈپٹی چیئرمین، تمام سینیٹرز اور سینٹ کمیٹیوں کے چیئرمینوں کو اضافی فوائد حاصل ہوں گے۔ ان بلوں میں زیادہ تر اضافی مراد چیئرمین سینٹ اور سابق چیئرمینوں کو دی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر موجودہ قانون چیئرمین سینٹ کو اپنی سرکاری رہائش گاہ کی تزئین و آرائش کی اجازت دیتا ہے، جس کے اخراجات 1 لاکھ روپے سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ تاہم تازہ ترین منظور کردہ بل میں اس رقم کو بڑھا کر 50 لاکھ روپے کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح موجودہ قانون میں چیئرمین کے لیے اضافی الاؤنس 6,000 روپے ہے، جسے بل میں بڑھا کر 50,000 روپے کر دیا گیا ہے۔ موجودہ قانون میں چیئرمین کی ثوابدیدی گرانٹ 6 لاکھ روپے، جبکہ نئے بل میں اس رقم کو بڑھا کر 18 لاکھ روپے کر دیا گیا ہے۔ چیئرمین کے سرکاری دورے کے دوران یومی الاؤنس کو موجودہ 1750 روپے سے بڑھا کر 10,000 روپے کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح ہر دن کے قیام کے لیے 4,800 روپے کا خصوصی ریٹ بڑھا کر 15,000 روپے کر دیا گیا ہے۔ موجودہ قانون میں چیئرمین سینٹ صرف ایک سرکاری گاڑی رکھنے کا مجاز ہے، لیکن بل میں کہا گیا ہے کہ چیئرمین اور ان کے فیملی ممبرز سرکاری اخراجات پر سرکاری گاڑیوں کے استعمال کے حقدار ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ چیئرمین اور ان کی فیملی ارکان 2، 3، 4 یا اس سے بھی زیادہ گاڑیاں رکھ سکیں گے۔ سینٹ سے منظور ہونے والے بل میں ایک نئی شق کا اضافہ کیا گیا ہے، جس کے تحت چیئرمین سینٹ پاکستان سے باہر سرکاری امور کے لیے جائیں گے تو انہیں نائب سربراہ مملکت یا نائب صدر کے مساوی پروٹوکول دیا جائے گا۔ بل کی ایک اور شق کے مطابق چیئرمین سینٹ بیرون ملک سفر کے دوران اگر عوامی مفاد میں ضروری سمجھے تو وفاقی حکومت، صوبائی حکومت کا ہوائی جہاز، مسلح افواج یا ملک کے کسی بھی فلائنگ کلب یا چارٹرڈ طیارہ فراہم کرنے والی کمپنی کا طیارہ سرکاری نرخوں پر حاصل کرنے کا مجاز ہوگا۔ چیئرمین سینٹ کمرشل ہوائی جہاز میں سفر کرتے وقت فیملی کے ایک فرد کو یا مطلوبہ ہوائی جہاز میں سفر کرتے وقت فیملی کے 4 افراد کو بھی ساتھ لے جا سکیں گے۔ موجودہ قانون میں ایسی سہولت صرف چیئرمین کے پاکستان میں سفر کے لیے دستیاب تھی۔ موجودہ قانون میں چیئرمین اور ان کی فیملی اسپیشل میڈیکل رولز کے تحت ہی طبی سہولتیں حاصل کرنے کی مجاز ہے۔ خصوصی طبی قواعد کے تحت قابل قبول طبی سہولیات کا حقدار ہے، ماں سوائے اس کے کہ وہ اور ان کی فیملی ارکان علاج سرکاری رہائش گاہ پر کرائیں۔ نئے منظور کیے گئے بل میں نہ صرف چیئرمین اور ان کی فیملی ارکان کو سرکاری اور نجی اسپتالوں اور ان کی سرکاری رہائش گاہوں میں طبی سہولتیں حاصل ہوں گی، بلکہ 3 سال کی مدت مکمل کرنے والے ملک کے تمام سابق چیئرمین سینٹ، ان کی بیویوں، بیواؤں کو بھی سرکاری اور نجی اسپتالوں کے ساتھ اپنی اپنی رہائش گاہ پر علاج معالجے کی سہولت ملے گی۔ بل میں ایک اور شق ہے جس کے تحت چیئرمین سینٹ نہ صرف فائنانس کمیٹی کے منظور کردہ تعداد میں ذاتی عملہ رکھ پائیں گے، بلکہ فائنانس کمیٹی کو بھی مجاز بنایا گیا ہے کہ وہ الگ سے 12 ملازمین کا عملہ چیئرمین سینٹ کو فراہم کرے۔ موجودہ قانون کے مطابق سابق چیئرمین سینٹ کو حکومت کی طرف سے متعین کردہ سیکیورٹی فراہم کی جائے گی، تاہم نئے بل میں کہا گیا ہے کہ سابق چیئرمین کو تا حیات مکمل حفاظتی بندوبست فراہم کیا جائے گا، یعنی متعین کردہ رہائش گاہ پر 6 سندری اور 1 اسکواڈ گاڑی میں پولیس، انسداد دہشت گردی فورس، فرنٹیئر کور یا فرنٹیئر کانسٹیبلری کے 4 اہلکار۔ سینٹ سے ارکان سینٹ کی مراد اور سہولتوں کا بل بھی منظور کیا گیا ہے، جس میں ان کے یومی الاؤنس، کنوینس الاؤنس، مائلیج الاؤنس، سرکاری دورے پر بیرون ملک فرسٹ کلاس سفر کے ساتھ ہر سینیٹر کے لیے سفری واؤچر کی تعداد میں بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ اس بل کی مرہون منت سابق سینیٹرز بھی کچھ سہولتوں سے لطف اندوز ہو پائیں گے۔ انہیں وہی طبی سہولتیں فراہم کی گئی ہیں جسے وفاقی حکومت کے 22 گریڈ کے افسران لطف اندوز ہوتے ہیں۔ قائد ایوان اور قائد حزب اختلاف کے لیے موجودہ قانون میں جو سہولتیں اور مراد دی گئی ہیں، ان کے علاوہ وہ سیکیورٹی کے مقاصد کے لیے اضافی گاڑیاں بھی حاصل کر پائیں گے۔
سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے چیئرمین کے لیے ماہانہ 12,500 روپے کا اعزازیہ دگنا کر کے 25,000 روپے کر دیا گیا ہے۔ موجودہ قانون کے تحت قائمہ کمیٹی کے چیئرمین کو 1300 سی سی گاڑی رکھنے کی اجازت ہے، تاہم نئے قانون میں گاڑی کا معیار بڑھا کر اسے 1600 سی سی کر کے مفت پیٹرول کی مقدار ماہانہ 350 لیٹر کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ تمام ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں اتنا ہی اضافہ کیا جائے گا جتنا سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں کیا جائے گا۔ دلچسپ بات یہ، صرف سینیٹر مشتاق احمد کے اختلاف کے علاوہ باقی تمام ارکان نے ان بلز کے حق میں ووٹ دیا۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی وغیرہ سبھی نے ان بلز کی حمایت کی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔